إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے جہنم. جہنم یہ کیا چیز ہے؟ جہنم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جہنم کہاں ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو جہنم یہ ان چیزوں میں سے ہے، آخرت کی چیزوں میں سے. آخرت پر ایمان اگر انسان لائے گا، 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے: ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. تو آخرت پر اگر انسان کا یقین ہوگا اور اعتماد ہوگا، آخرت میں اس کو جانے گا کہ ہم کو مر کر کے جانا ہے، یہ ہماری دنیا کی یہ زندگی ابدی زندگی نہیں ہے. انسان ہر روز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اس بات کا کہ روز اچانک لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور چلتے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے پاس موت آتی ہے اور پکڑ دیتی ہے اور اچانک اس کو تنی تنہا اکیلا قبرستان میں چھوڑ کر کے چلے آتی ہے. اچھا خاصا شخص. موت انسان کی ہر لذت و مٹھاس کو چھین کر کے ختم کر کے لے کے چلی جاتی ہے. ذرا اپنے اندر بھی اسی چیز کو بٹھائے کہ اچانک ہمارے پاس موت آ گئی. موت کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ ہے نہیں ہمارے نزدیک، اچانک ہمارے پاس آئی اور لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اکیلا وہاں پر تنہا تنہا چلے آئیں گے. پھر ہمارا وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انسان اس کو سوچے، ذہن میں لائے، دماغ کے اندر گھسائے، اس کی پرواہ کرے، اپنے گھر والوں کی پرواہ کرے کہ ہم کو اپنے گھر والوں کو جو مر کر کے جانا ہے، وہاں قبر میں سوالات ہونے والے ہیں، قبر میں بھی جو عذاب رکھے گئے ہیں، اس کے بعد پھر آخرت کے مرحلے میں جہنم کا جو عذاب ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان اپنے ذہن میں لائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ہر انسان کو بچنا ہے، اس سے دور ہونا ہی ہے. انسان
جہنم سے بچے گا تبھی جنت کی طرف جا پائے گا. فمن زحزح عن النار, اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا, فمن زحزح عن النار, جہنم سے اس کو بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور محفوظ رکھنا ہے, ورنہ ہم ایمان لے آئے, توحید پرست, توحید کو قائم کیا, لیکن ہم سے گناہ ہوئے تو ہم کو جہنم میں جانا ہے, اپنے کیے ہوئے اعمال کا بھگتان اس کو بھگتنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزاد کرے گا. تو ہم کو پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کر لینا ہے کہ ہم کو جہنم کی آگ کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس کے اندر مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ مومنین جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے, ہمیں جہنم سے پھیر دے, جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. ان عذابها کان غراما, بے شک اس کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے کہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا پڑھنے کے لیے, اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ رب العالمین ہم عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے, واعوذ بک من عذاب جہنم, اور جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے, تعلیمات سکھلائی ہے کہ ہر نماز میں جتنے بار نماز پڑھے گا انسان اس سے پناہ طلب کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر, کئی مقامات پر جہنم کا تذکرہ کیا ہے, جہنم کے بارے میں بتلایا ہے, جہنم کے وادیوں کے بارے میں بتلایا ہے, جہنم کا تذکرہ کیا ہے. اور ان جہنم کے تذکرات کو پڑھ کر کے, جہنم کو سن کر کے, اس کی ابھی میں بیان کروں گا آگے کہ کیا کیا چیز اللہ رب العزت نے وہاں پر تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے, مجرموں کے لیے, فاسقوں کے لیے. اللہ رب العزت نے کیا کیا کر رکھا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات کو, ایسے حالات کو پڑھ کر, جان کر, سن کر ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم روز ویسے ہی اپنی حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اس کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا کا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں پر مہر لگا دیا کہ ہم ایسے قبر میں جو اللہ رب العزت عذاب دے گا, اس سے قبر کے عذاب, اب جہنم کے عذاب کو چھوڑ دے, وہ تو بھیانک ہے ہی, قبر کے عذاب کو پہلے لے لے. پہلے مرحلہ کا جو عذاب آئے گا ان سب کا تذکرہ اگر انسان سنے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر انسان جان لے تو انسان ہنسنا بھول جائے گا, وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جیسی کوئی چیز آئے گی نہیں کبھی بھی, اگر انسان جان لے. ایسے عذاب تیار کر کے رکھے گئے ہیں. لیکن یہ اللہ رب العزت نے عذاب دنیا میں ہی مبتلا کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, دل پر کوئی اثر طاری ہوتا ہے نہیں, ہم کان سے سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں. یہ دنیا کا عذاب ہے. سامعین اکرام, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, اپنے بال بچوں کے لیے بندوبست کرنا, انہیں ہر ایک چیز کا ان کے لیے مہیا کرنا, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, گدھے بھی کرتے ہیں, کتے بھی کرتے ہیں, اپنے بال بچوں کو صحیح طور پر سنبھال کر کے رکھتے ہیں. لیکن انسان جس کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے جو پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن و انس کی تخلیق صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. انسان ذرا سوچے کہ انسان کے پاس زندگی کتنی ہوتی ہے, 60 سالہ 70 سالہ, اس سے زیادہ انسان آج کے دور میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. یہ جو حالات ہے, 60 سالہ 70 سالہ زندگی انسان کی جو مہیا طے کی ہوئی ہے, وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے عبادت و بندگی کے لیے رکھا ہے. تو ذرا سوچے اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے. انسان کے پاس 10 سال 12 سال تو انسان کا بے ہوشی کے عالم میں گزر جاتا ہے, 10 سال 12 سال تک اس کے لیے معاف رہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بلوغت کے عمر کے تک پہنچتا ہے تو اس کا رجسٹر کھولتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. فرشتے اس کے اعمال نامہ ہر ایک پوائنٹ اس کا نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں, کیا کر رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو انسان کی زندگی چلتی ہے
اس کے بعد 50 سال کے اوپر سے اگر لے جائے تو انسان جو ہے اس وقت عبادت صحیح طور پر کر نہیں پاتا ہے 50 سال کے بعد، کیونکہ اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے پاس بچا ہے کتنا، 35 سال 40 سال، یہ 35-40 سال کی عمر، اس میں اگر انسان عبادت نہ کرے، اللہ رب العزت کو خوش نہ کرے، اتنی کم تھوڑی سی مہلت جو انسان کو زندگی ملی، ایک عقل مند انسان تو یہی چاہے گا کہ ہم یہ تھوڑی سی جو زندگی ہم کو ملی ہے، ہم اس میں محنت و مشقت کر کے اس والی زندگی کو کامیاب بنا لے جو اتنی بڑی لمبی ہے، جس کی پہلے روز، اس قیامت کے روز کا پہلے روز کے مدت جو ہوگا، وہ دنیا کی زندگی آپ کو پورا سال جو پورا زندگی گزار کے جاتے اس کا ایک روز جو ہوگا اس سے کئی بڑا ہوگا۔ ایک عقل مند انسان اس میں چاہے تو اس کی تیاری کر لے، لیکن انسان عقل مندی سے کام نہیں لیتا، بلکہ اپنی نفس پرستی، اپنی خواہشات میں ڈوب کر کے اپنی اس لمبی زندگی کو برباد کر لیتا ہے اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اس آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا ہے، جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر بیان کیا، فرمایا ہے اللہ رب العزت نے وہ واقعہ جو ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے، جہنم میں ان کو بھوک و پیاس کی جو شدت محسوس ہوگی، تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو جنتی والے لوگ جو بغل میں ہوں گے ان سے ذکر کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ونادا اصحاب الجنتی، ان سے پکاریں گے جنت والوں کو، ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار، کہ جہنم والے جو ہے جنت والوں کو پکاریں گے، اصحاب الجنتی، ان افیدوا علینا من الماء، وہ لوگ اس سے پانی کی طلب کریں گے، بھوک پیاس کی جو شدت ہوگی، تڑپیں گے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم کو تھوڑی سی کچھ پانی دے دو، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا اللہ رب العالمین نے تمہیں جو کچھ رزق دیا کھانے پینے کے وغیرہ کچھ ہم کو تھوڑی سی ہم کو بھی میسر کر دو، او مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی اس وقت کہیں گے ان اللہ حرمہما علی النار، کہ یہ تمام چیز جو ہے آج جہنم والوں پر حرام کر دیا گیا ہے، انما حرم اللہ علی النار، قالوا ان اللہ حرمہما ما رزقکم اللہ بما کانوا یکفرون۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، کافروں پر اللہ رب العزت نے اس وقت حرام کر دیا، یہ کہیں گے، اور آگے کہیں گے الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو لہوا ولعبا، کھیل اور مذاق بنا لیا تھا، دنیا کی زندگی میں دین کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی جو دھوکے کا سامان تھا اس کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا تھا، فالیوم ننساہم، اللہ رب العزت کہے گا آج ہم نے تم کو بھلا دیا، کما نسیتم لقاء یومہم ھذا، جس طرح تم نے دنیا کی زندگی میں اس چیز کو بھلا دیا تھا کہ تم کو ہم سے ملنا ہے، ہم سے ملاقات کرنا ہے، اس چیز کو تم بھول گئے تھے، اسی طرح آج ہم بھی تم کو بھلا دیے، فالیوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومہم ھذا، اللہ رب العزت اس وقت بھلا دے گا، کوئی فکر نہیں کرے گا اپنے بندے کی اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، یہ جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم، قرآن مجید میں جہنم کے علاوہ بہت سارے اور بھی الفاظ آئے ہیں جو جہنم کے معنی میں دلالت کرتے ہیں کہ یہ جہنم ہے۔ جہنم کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر کیا ہے۔ جہنم یہ کیا چیز ہے؟ جہنم آگ کا گڑھ ہے، آگ کا ایک گفا ہے، آگ بھرا ہوا، صرف آگ ہی آگ نظر آئے گا، اور جہنم میں یہ آگ جو ہے سب سے بڑا عذاب، طرح طرح کے ہوں گے لیکن سب سے خطرناک جو عذاب ہوگا، سب سے بڑا عذاب جو ہوگا وہ جہنم کا آگ سے ہی ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا جو جہنم کا آگ کا ہی ہوگا۔ اور جہنم کا جو آگ ہے اس کا درجہ حرارت کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جو شدت و حرارت ہے جہنم کی آگ کی، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ انسان کے پاس، انسان اگر سمجھے، وہ اس کو ابھی آگ کا جو ہلکا سا تپش محسوس ہوتا ہے، یا پھر ابھی گرمی آنے دے، انسان دن میں رہ نہیں پاتا ہے، 12 بجے 1 بجے کہتا ہے آج بہت دھوپ ہے، تو انسان اس چیز کو سمجھے کہ وہاں پر 69 گنا اور زیادہ اس کا یہ ہوگا، تو
تو کیسا محسوس ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس کے بارے میں کہا ہے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جہنم میں بڑی آگ والی چیز میں داخل کیے جائیں گے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، جمعہ میں جو پڑھا جاتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے بڑی جہنم، بڑی آگ جو ہوگا النار الکبریٰ، بڑی آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ اور جہنم کی گہرائی، جہنم میں کتنی گہرائی اس کی رکھی گئی ہے، اس چیز کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم میں گرنے والا پتھر جو ہے وہ 70 سال کے بعد جہنم کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ کوئی اگر جہنم میں اس کو پھینکا جائے تو 70 سال تک اس کی گہرائی میں جاتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک دھماکے دار آواز چیز سنائی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ لوگوں نے کہا، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر، یہ وہ پتھر ہے رمی بہ فی النار، جو جہنم میں پھینکا گیا تھا منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے۔ آج وہ جا کر کے اس کی گہرائی میں گرا ہے، آج وہ جا کر کے اس کی گہرائی تک وہ گرتے جا رہا تھا۔ اتنی گہرائی ہے اس کی کہ 70 سال لگ گیا اس کو نیچے تک جانے میں۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے۔ آگے آئیے، جہنم کے بارے میں اور معلومات جانتے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے، جو لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، شیطان کی بات کو مار کر کے، تو ان سے جو وعدہ کیا گیا ہے جہنم کا، جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں ان سے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازہ جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہر جز میں، ہر دروازہ جو ہے الگ الگ، یعنی اللہ رب العزت بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے گناہ کے مطابق، جس کا جیسا گناہ ہوگا، جس کا جیسا اعمال ہوگا، وہ اپنے اس اعمال کے نتیجے کے مطابق ہر اس دروازے سے داخل ہوگا۔ کوئی بڑے اونچے لیول والا گناہ کرنے والا ہوگا، سب سے بڑا دروازہ سے داخل ہوگا وہ، اس کے بعد وہ دروازے سے داخل ہوگا۔ ہر انسان کے لیے مقرر شدہ وہ دروازہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کے چچا آپ کے لیے بہت مدد کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آیا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ سے کوئی بھیڑ پڑتا تھا تو آپ کے لیے مدد کیا کرتے تھے، تو کیا کل قیامت کے روز ان کے لیے کچھ جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے عذاب کا ادنا کوالٹی، سب سے کمتر کوالٹی بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کے مناسب سے، کہ میں نے شفاعت کیا ہے اللہ رب العزت سے، اس بنا پر ابو طالب کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ وہ عذاب کیسا ہوگا؟ آگ کو جو ہے ان کے پیروں کے نیچے رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی شدت اور حرارت کی وجہ سے اس کا جو ہے دماغ جو ہے کھولے گا اور پھٹتا جائے گا، اور وہ شمار کرے گا، یہ سمجھے گا انسان کہ یہ اس کو سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سب سے کم، سب سے ہلکا کوالٹی والا عذاب ہوگا، یہ سب سے کم عذاب والا ہوگا۔ اور ہر گناہ گار اپنے گناہ کے اعتبار سے اس درجہ، ہر اپنے گناہ کے اعتبار سے اس میں درجہ پائے گا اور اپنے گناہ کو بھگتے گا۔ آئیے اس درجات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان درجات کو بیان کیا ہے۔ طرح طرح کے درجات ہیں۔ ایک درجہ ہے الجحیم،
قرآن میں جہنم کے معنی میں دلالت کرنے والا ایک لفظ ہے الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ، آگ کا گھڑا، بھڑکا ہوا آگ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنہوں نے سرکشی کی وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس کا درجہ، جہنم کا ایک درجہ یہ بیان کیا اللہ رب العزت نے الحطمہ، قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے، لفظ ہے الحطمہ، اس کا معنی ہے چکنا چور کر دینے والی۔ جہنم کی آگ جو ہے چکنا چور کر دے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ لوگ البتہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے، حطمہ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، یعنی وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو بہت لمبے عرصے تک اس کو بھڑکایا گیا ہے۔ اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے حاویہ، جس کا معنی ہے گہری کھائے۔ سورہ قاریہ کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ حاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ حَامِیَہ، جس کا پلہ قیامت کے روز جو ہے ایمان والا، عمل والا جو ہے، نیکی و صالح والا عمل جو ہے ہلکا نکلا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ، اس کا وہ پلہ ہلکا ہو گیا نیک صالح عمل والا، فَأُمُّهُ حاویہ، تو وہ حاویہ میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گہری کھائی ہے اور دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کو گہرائی بڑی لمبی ہے، ایک ایسا کھائی ہے جس کی گہرائی بہت اندر تک ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے درجات میں سے ایک درجہ سقر ہے، جس کا معنی ہے سخت جھلسا دینے والی، یعنی طرح طرح کے لفظ استعمال ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کیسے کیسے جہنم کے عذاب جو ہے اس کو درجات میں دے کر کے اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ سقر کے معنی ہے جھلسا دینے والی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب وہ لوگ سقر میں داخل ہوں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا چیز ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی وہ موت دے گی، نہ ہی وہ زندہ رہنے دے گی، نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گی۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جلا کر کے کالا کر دینے والی، یعنی چمڑا جو ہے انسان کا جلا کر کے پوری کالا کر دے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ قرآن مقدس کے اندر ہے کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ آگ اس کے چہرے کو چاٹ جائے گی اور ان کے چہرے سے ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اس کے چہرے کو جو ہے اللہ رب العزت نے، کیونکہ انسان چہرے کی طرف ہی زیادہ توجہ دیتا ہے، انسان چہرے کو ہی اپنا سنوارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو خوبصورتی دی ہے، کل قیامت کے روز اس کا حساب ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اس کا عذاب میں ایسا مبتلا کرے گا کہ، اور حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس کو پورا کالا بنا دے گا اور جبڑا باہر نکل کے چلا آئے گا۔ اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے لظا، بھڑکتی آگ کی لپیٹ، جس کا معنی ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے کہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی، کہ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں لپیٹے جائیں گے، نزاعۃ للشوی، جو اس کے کھال کو ادھیڑ دے گی، جو اس کے کھال کو، اس کے سر اور منہ کے کھال کو ادھیڑ دے گی۔ نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم جو ہے پکارے گی، تدعو من ادبر وتولی، جس نے پیٹھ پھیرا اور اعراض کیا، وجمع فاوعى، اور اپنے مالوں کو گن گن کر کے رکھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے ایک درجات ہے سعیر، دہکتی ہوئی آگ۔ الگ الگ
لفظ کے ساتھ الگ الگ معنی میں دلالت کرتا ہے. دہکتی ہوئی آگ. اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کہ کافر لوگ جو ہے جب دہکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے تو کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ کاش کہ ہم سن لیے ہوتے, عقل رکھ لیے ہوتے, اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں سما لیے ہوتے. او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر تو ہم سعیر والوں میں سے نہ ہوتے, یعنی دہکتی والی آگ والوں میں سے نہیں ہوتے. او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم تو وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر اللہ رب العزت نے کہا کہ سعیر والوں کے لیے, دہکتی ہوئی آگ والوں کے لیے لعنت ہے. اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی. اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے زمہریر, جس میں صرف آگ کا ہی, اللہ رب العزت جہنم میں صرف آگ کا ہی عذاب نہیں رکھا ہے بلکہ ٹھنڈی چیز کا بھی عذاب ہے. زمہریر حدیث میں ہے کہ اس کو اتنی سردی, اتنی ٹھنڈی چیز عطا کی جائے گی, برف کا گولا ایسا ہوگا کہ انسان اس میں جکڑ جائے گا. اور حدیثوں میں ذکر ہے, ایک روایت میں ہے کہ انسان جو ہے جب گرمی کے عالم میں ہوتا ہے تو جب اس کو سخت گرمی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, کہ اللہ رب العزت ہمیں تو اس کو جو شدت و حرارت گرمی جو ہم کو تو دے رہا ہے, اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے, جہنم کی حرارت سے بچا لے. تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے کہتا ہے کہ تو اس بات پر گواہ رہنا, اس کو اس چیز سے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہے. اور جب ٹھنڈی جب زیادہ محسوس ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ رب العزت اور ہم تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں جہنم کے ٹھنڈی والے عذاب سے محفوظ رکھ لینا. تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے کہتا ہے کہ اللہ تے اس بندے پر گواہ رہنا, تو اس کو جہنم سے آزاد کرے. تو انسان اس کو سمجھے, اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھا, اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اہل جہنم کا کھانا اور پینا کیا چیز ہوگا؟ اہل جہنم کا کھانا, جہنم میں جانے والے لوگ, علماء کرام جب اس چیز کی تفسیر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے, صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں, علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے, بیان کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کھانا پینا ان لوگوں کے لیے بھی جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, لیکن گناہ کے کاموں کو انجام دیتے, ان لوگوں کو بھی لیے آئے گا. لیکن انسان نماز سے دور ہے, ان سب چیزوں سے جب دور ہے تو اس پر کتنا یہ چیز طاری ہوگا. ان شجرۃ الزقوم, اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا جو کھانا ہوگا زقوم کا درخت. ان شجرۃ الزقوم, بے شک زقوم کا درخت ہے. طعام الاثیم, جو گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون, جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا تیل کے تل چھٹ کے مانند اس کے پیٹ میں جائے گا. کغلی الحمیم, جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے, گرم پانی جیسے کھولتا ہے, جوش مارتا ہے, ویسے ہی اس کو عطا کیا جائے گا اس چیز کھانے پینے کے لیے. لیس لہم, اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ غاشیہ کے اندر ذکر ہے. اس دو سورہ کو انسان جمعہ کے روز جو پڑھا جاتے ہے اس کی تفسیر انسان پڑھے, ذرا سوچے, اپنے ذہن و دماغ میں لائے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ لیس لہم طعام الا من ضریع, کہ اس کے لیے کھانا اس کو نہیں دیا جائے گا, اس کے لیے کھانا جو ہوگا جس چیز کا دیا جائے گا الا من ضریع, خشک کانٹے دار گھاس اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو نہ اس کے بھوک کو مٹا پائے گی اور نہ ہی اس کو موٹا کر پائے گی. بڑی شدت کے ساتھ وہ اس کو انڈیلے گا, ڈالے گا, لیکن اس کو کھا کر کے بھی اس کو چین سکون نصیب نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت دوسری جگہ کہتا ہے ان لدینا انکالا و جحیما, بے شک ہم نے بیڑیا اور جہنم تیار کر کے رکھا ہے. وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما, اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا, جو کھانا نہ اوپر سے باہر آئے گا اور نہ ہی اندر تک ڈالا جا سکے گا, وہ اٹک کر کے رہ جائے گا. ذا غصۃ وعذابا الیما, اور دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے. اسی طرح پینے کا پانی جہنم میں کیا چیز دیا جائے گا پینے کے لیے؟ ولا طعام الا من غسلین, پینے کے لیے نہیں ہوگا لیکن سوائے غسلین کے. غسلین اس کا ترجمہ و تفسیر توضیح یہ ہے, غسلین جو زخم لگنے کے بعد انسان کے بدن سے جو خون نکلتا ہے, پیپ نکلتا ہے, وہ انسان کو جمع کر کے اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اور
آگے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کہا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا گرم گرم کھولتا ہوا پانی پگھلے ہوئے تانبے کے مانند، تانبا جو جس طرح پگھل جاتا ہے، تانبا کو پگھلا کر کے جس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح اس مانند جو ہے گرم پانی اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیز جو ہے جہنم والوں کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ انسان اس کو سوچے، ذہن میں لائے اور اپنے اس سے سبق آموز اپنی زندگی میں اثر لائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کہا ہے من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، زخموں سے پینے والے، زخموں سے بہنے والے پیپ اور خون جو اس کے نکلے گا وہی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ زبردستی وہ اس کو گھونٹے گا، اتنی گرم کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں اور ذکر ہے کہ اس کو اپنے منہ تک لے جانے تک اس کو یہ ہوگی نہیں، لیکن وہ کسی طرح اس کو گھونٹنے کے لیے وہاں تک لے کر کے جائے گا، لیکن اس کی بھوک و پیاس اس سے ہوگی نہیں، اور اس کا گھونٹ جو ہے اس کے اندر جانے تک اس کو ہوگا نہیں، وہ زبردستی اس کو گھونٹے گا، گھونٹ کر کے ایسی تڑپ کر کے وہ اللہ رب العزت۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العزت کو وہاں پر موت دے دے گا، موت کی وجہ سے وہاں پر ختم ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے لیے دوسری چمڑے کو تیار کر کے رکھے گا، فرشتے اس کے لیے تیار کیے کہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ اس کو اس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو انسان، سمجھدار انسان اپنی زندگی کو، یہ جو کم زندگی جو انسان کو ملی ہے، انسان اس میں محنت کرے اور محنت کر کے اپنے لیے اس آخرت کو تیار کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اتنا نادان ہے کہ اس لمبی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اس چھوٹی سی، اس لمحے بھر کی جو زندگی اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے ایک امتحان کے لیے، اس کو برباد کر دیتا ہے اس میں لگ کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ رب العزت جہنم میں بہت ساری اور بھی ہے، بعد میں انشاءاللہ موقع ملا تو جہنم کی ان وادیوں کا تذکرہ کروں گا، جہنم میں کیا کیا عذاب اور بھی تیار کر کے اللہ رب العزت نے رکھا ہے کن لوگوں کے لیے، اور کیا کیا عذاب اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے رکھا ہے ان کے۔ تو اللہ رب العزت موقع ملا تو انشاءاللہ بعد میں وہ جہنم کی وادیوں کا تذکرہ ہوگا اور اس عذاب کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام جہنم کے عذاب سے جو اللہ رب العزت نے جامع دعائیں سکھلائی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔